بڑا سوال ہے انسانیت کا. سکسیس کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ واٹ یو گائز تھنک سکسیس کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ پیسہ کما لینا، اچھی گاڑی، شہرت، نہیں صحیح بات. ہاں، فیم، بہت ساری چیزیں. ڈگری آ جانا، کمفرٹیبل لائف. آئی وی لیگ کی ڈگری آ جانا میرے پاس، یہ کمفرٹیبل لائف ہو جائے. ایون آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کہتی ہے کہ سکسیس از دی اچیومنٹ آف ویلتھ، فیم اینڈ اسٹیٹس. مال، فیم اور اور اسٹیٹس مل جائے تو ہر آپ بندے کا نا کامیاب بڑا انسان ہیں. ڈفرینٹ انداز ہوتا ہے. آپ اگر 4 بندے بیٹھے ہیں نا، تو جیسے ہم بھی الحمدللہ جب ہمارا اسٹریٹ دعوت چل رہا ہوتا ہے، وی جنرلی آسک یو نو دا بوائز اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، تو سبحان اللہ ہر ایک نے بڑا الگ الگ جو ہے آنسر ہوتا ہے. اچھا جی میں لوگوں کے کام آؤں. ایک بندہ بولتا ہے مجھے ڈگری مل جائے تو میں اس کا مطلب ٹھیک ہے یار آئی پیڈ اٹ آف. تو یہ سبحان اللہ تو بڑا the definition of success is different from person to person. سبجیکٹو. ایک ہمیں کہاں ملے گی وہ ہمیں آج انشاءاللہ اس میں بات اصل کیا ہے، اصل قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سبجیکٹو ہے، لیکن جنرلی دنیا میں جو رائج ہے وہ یہی ہے جو آپ نے پہلے بات کی نا، فیم، ویلتھ اور اسٹیٹس مل جائے آپ کے تو یہ آپ کامیاب انسان ہیں. بالکل ایسی بات. ایون آپ وہ موٹیویشنل لیکچرز وغیرہ سن لیں جتنے بھی لگے ہوتے ہیں، یو نو ہاؤ ٹو اچیو سکسیس، ہاؤ ٹو گین مور ویلتھ. اچھا جو یونیورسٹی میں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کالج میں کیوں پڑھا کہ اچھا نمبر آ جائے، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے. یونیورسٹی میں کیوں جاتے ہیں؟ اچھا سی جی پی آ جائے، اچھی جاب مل جائے. اچھی جاب کیوں چاہیے بھائی آپ کو؟ اچھا پیسہ ملے گا. اچھا پیسہ کیوں چاہیے؟ اچھا رشتہ ملے گا، اچھی گاڑی ملے گی، اچھا گھر ملے گا. سو الٹیمیٹلی اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو کہ اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا پیسہ، سکون. اور سکون. لیکن آج ہم انشاءاللہ کچھ آج کا بڑا ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ ہونے والا ہے. بڑا مزے کا، ویری ایکسائٹیڈ فار اٹ. یہ اس میں الحمدللہ میں کیوں ایکسائٹیڈ ہوں کہ دیکھیے نا یہ بڑا میٹر کرتی ہے کہ بندہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی مائنڈ سیٹ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ یار یہ سکسیس ہے، یعنی یہ سکسیس ہے. تو وہ جب اس جگہ پہنچ جاتا ہے اینڈ دین ہی اسکریچز ہز ہیڈ کہ یار میں تو ساری زندگی میں نے تو غلط جو ہے کرائٹیریا بنا کے رکھا ہوتا ہے. آئی تھنک دیٹ دس از ویری ویری کریٹیکل. اور یاد رکھیں اس سب کی جو پینیکل ہے نا اور ایکسٹیسی ہے وہ بیزاری ہے. اس سب سیڑھیوں کی جو ٹاپ ہے نا وہ بیزاری ہے، سوائے اس محبت کی جو اللہ اور اس کے نبی سے کی جائے. تو ہم آج انشاءاللہ نا جو سورہ مومنون ہے اس سے سکسیس کی ڈیفینیشن اور ان کے ٹریٹس کیا ہیں. کہتے ہیں نا یو نیڈ ٹو ہیو 6 ٹریٹس اف یو وانٹ ٹو بی سکسیسفل ان لائف، رائٹ؟ تو انشاءاللہ آج ہم ان کے ٹریٹس اور کوالٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ واٹ آر دا کوالٹیز آف سکسیسفل پیپل ان لائف. انشاءاللہ ہیبٹس کیا ہیں، 5 سکسیسفul habits. I request you, I know it's a different request لیکن آپ میں چاہوں گا کہ آپ تلاوت کریں ان آیات. Sure, why not? اور I would say کہ before تلاوت، اللہ سبحانہ تعالیٰ who has created us, you know, and who has created all these traits. اللہ تعالیٰ وہ جس نے ہمارے دلوں میں وہ چیز بھی رکھی ہے مال کے لیے، ٹھیک ہے، اور عادات رکھی ہیں، طبیعتیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور سکسیس اور فیلئر اس کا جو فیصلہ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ ذات جو کہ گورن کرتی ہے ہر چیز، یہ ذات ہمیں بتا رہی سکسیس کیا ہے. ہاں یعنی یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. یہ غلط نہیں ہو سکتا. میں جو کہوں یار وہ تو جو ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن سبحان اللہ ہو از اے کریٹر. جارڈن پیٹرسن کی ڈیفینیشن غلط ہو سکتی ہے، نوم چومسکی غلط ہو سکتی ہے، ٹونی رابنس بڑے بڑے جو جتنے بھی اسپیکر نہیں غلط ہو سکتی. تو یہ فلالیس نالج ہے. آن ون سائڈ ایک پلٹ میں آپ کے پاس یہ ڈیفینیشنز ہیں اور ایک سائڈ پہ آپ کے پاس اللہ کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سکسیزفل لوگ کون. جس نے پیدا کیا وہی جانتا ہے. یعلم من خلق. سورۃ المؤمنون ہے جی، ہم تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بیوٹیفل آیات اخوان اللہ اکبر، یو نو پیور جیمز یار، سبحان اللہ. ویسے تو پورا قرآن ہی امیزنگ ہے. سو قد افلح المؤمنون، اللہ سبحانہ تعالیٰ قد کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، سم تھنگ دیٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ سکسیس پائیں گے، سکسیس پا چکے ہیں، پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس ہے. اور یو نو حتمی بات ہے، یو نو ورڈکٹ آ گیا ہے کہ جو مومنین ہیں، مومنون ہیں، وہ پا چکے ہیں پا چکے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ ٹینس فیوچر نہیں ہے. بالکل اللہ تعالیٰ ہر چیز ویسے دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فیوچر پہ دیکھے کہ مومن فلاح میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں. فار ایگزامپل آپ مجھے کوئی کام کہتے ہیں نا، میں کسی ایسی آرگنائزیشن میں ہوں یا ایسی میں کرسی میں بیٹھا ہوں کہ یار میرے لیے بڑا چھٹکے کا کام ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار وسعت پلیز میرا کام ہی کر دیں. میں بیٹھے ابھی میں چیئر پہ بیٹھا ہوں، ہو گیا ہو گیا. آپ کو اتنی تسلی ہوتی ہے کہ یار واقعی اس نے بول دی نا، ہو گیا تو ہو گیا. اب حالانکہ میں نے نہ کال کی ہے کسی کو، نہ میں اپنی سیٹ سے اٹھا ہوں، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از سیئنگ ہیئر قد افلح، یعنی فلاح پا چکے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس صحابی آئے تھے نا، ان کو کہا تھا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ آیات تلاوت کرو. اچھا، سورہ مومنون، یہ مومنون کی پہلی 10 آیات. تو صحابی نے یہ آیات تلاوت کی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یہ ان کی عادات اور طبیعت تھی. یعنی کسی بندے کی طبیعت ہونا کیا ہے کہ وہ اس کی نیچر بن جائے. مطلب سم ہیبٹس آر دوز وچ یو ایکوائر تھرو آؤٹ یور لائف، اینڈ سم ادر ہیبٹس آر دوز جو کہ اللہ نے ان بلٹ رکھی ہوتی ہیں. ویسے تو سارا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھا، لیکن یہ آیات خاص طور پہ اس حدیث کا حصہ اب دیکھیں نا کون ان پہ انڈورس کر رہی ہیں، دا وائف اٹ سیلف. ہم اپنے گھرانے میں دیکھیں سبحان اللہ کیسے اخلاق تھا ان کا. تو وہ تعریف کر لیتے ہیں، استاد آپ کی تعریف کر لیتا ہے، لیکن جو بیگم تعریف کرتے ہیں ہسبینڈ کی، وہ یعنی واقعی میں دیٹ از میننگفل. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یعنی یہ 10 آیات جب ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ویسے تو بہت ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن پہلی چیز بار بار جو اسٹرائک ہونی چاہیے نا کہ دس واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیٹس موونگ آن ٹو دی فرسٹ آیت. ہاں جی جی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو یعنی صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز میں خشوع کو اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو what do you say about اس میں پہلی آیت میں ایک دو چیز جو افلاح المؤمنون والا پوائنٹ تھا اس کو میں کرنا چاہوں گا کوئکلی انشاءاللہ. جو افلاح کا ورڈ ہے نا، فلاح یعنی کسان کو کہتے ہیں بیسکلی. یہ وہ والی کامیابی ہے کہ ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. جتنے بھی ہمارے افعال فا سے شروع ہوتے ہیں نا، موسٹلی ان کے اندر نا کھولنے کا یا توڑنے کا معنی ہوتا ہے. فلاح، فتح، فجرا، فطرا، ان تمام کے اندر نا کھولا. تو جو فلاح اس کسان کو کہتے ہیں کہ جب وہ زمین کو کھودتا ہے، اس کے اندر بیج ڈالتا ہے اور ویٹ کرتا ہے اور اینڈ تک دیکھتا ہے کہ یار سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. تو اینڈ میں جو اس کو کامیابی ملتی ہے نا، اس کو فلاح کہتے ہیں. یعنی آخر تک He's waiting for the right moment کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. فلاح جو ہے نا وہ کامیابی کو کہتے ہیں، اور جو فلاح ہے نا وہ پھاڑنے کو کہتے ہیں. تو اسی لیے تو فلاح میرا خیال ہے کہتے ہیں نا کسان کو، کسان جو زمین پھاڑ. دیکھیں پہلی کامیابی ہی فلاح کے لیے کیا ہوتی ہے کہ زمین پھٹ رہی ہے. یعنی کہ اگر زمین بنجر ہے تو وہاں پہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں سے کامیابی شروع ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے، جو فلاح ہے نا، جو کسان ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے بعد خدا نخواستہ بہت زیادہ بارش ہو جائے یا طوفان آ جائے، اس کی جو کھیتی ہے برباد ہو سکتی ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. یہاں ڈن ڈیل ہے، جو شروع میں بات کی تھی نا، یہ لوگ کامیاب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، فلوک نہیں ہے، یعنی کوئی فلوک نہیں. اور اس میں نا کس چیز میں کامیاب ہوئے، وہ آخری آیت جو ہے نا، وہ یہاں پہ جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو آخری آیت ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ کس چیز میں کامیاب ہوئے ہیں. الذین اولئک هم الوارثون، وہ وارث ہیں کس چیز کے؟ یرثون الفردوس. جی جی، یعنی یہ وہ مومنین ہیں جو کہ فردوس ان کی ہو چکی ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ایک مومن جو ہے نا وہ
رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتا. بالکل بالکل. وہ دنیا میں کامیابی نہیں چاہتا, یعنی کہ مجھے دنیا میں میرے ریوارڈز کا اجر مل جائے. وہ ورک کرتا رہتا ہے انٹل ہی ڈائز. جی انٹل ہی ڈائز. اس میں یعنی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, تب تک عبادت کرتے رہے جب تک موت نہ آ جائے. اس میں جو علی بھائی نے شروع میں بات کی تھی نا کہ کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کی طبیعت بن جاتی ہے نا, تو اس میں جو شروع والا پوائنٹ ہے نا, یہ آگے چلتا رہے گا. ہم ابو سعد بھائی سے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا فیل اور ناؤن کا, تو میں ابھی فیل اور ناؤن تو آپ کو ویسے نہیں بتا سکتا, بہت ڈیٹیل ہے, لیکن ایک چیز میں بتا سکتا ہوں کہ فیل جو ہے نا اس میں ثبات نہیں ہے, فیل بدلتا رہتا ہے, یعنی ٹیمپریری ہوتا ہے. وہ آپ کو فیل پاسٹ کا ملے گا, پریزنٹ کا ملے گا, فیوچر کا ملے گا. ناؤن ہے نا, کوئی بھی ناؤن ہے, ایپل ہے, اب ایپل کا کوئی پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے, وہ ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ جو مومنون ہے نا, یہاں اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے قد افلح الذین آمنوا, یہاں پہ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون. لیکن اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا, انسان کا ایمان تو بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے. یہاں پہ مفسرون یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لیول آ جاتا ہے کہ ایک مومن ہے نا, ایک سرٹن نا اس کا تھریش ہولڈ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مومن ہے, وہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے, اس سے باقی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, باقی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس نے نا ایک تھریش ہولڈ رکھا ہوتا ہے, ایک خاص درجے سے نیچے اس کا ایمان نہیں خاص جاتا. درجے سے. تو اس میں مفسرون یہ بھی کہتے ہیں کہ الذین آمنوا اور مؤمنون کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھ لیں کہ دریا میں نا کچھ لوگ ڈوب رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کبھی اپنا سر باہر نکالتے ہیں, کبھی ان کا سر نیچے جاتا ہے, پانی مطلب کبھی اوپر کبھی نیچے نا, تو یہ ہے الذین آمنوا, ایمان بڑھ رہا ہے اور گھٹ رہا ہے. جو مؤمنون ہے نا وہ کشتی پہ سوار ہیں, ان کی بھی کشتی جو ہے وہ ہل رہی ہے اور وہ بھی بہک رہے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ایک تھریش ہولڈ سے نیچے نہیں جاتے. تو یہ مومن, تو یہاں پہ وہ جو انہوں نے بات بڑی خوبصورت بات کی, اور یہ تھرو آؤٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سارے اسماء کا ذکر کیا ہے. فیل میں یہ چیز نہیں ہوتی, اسم میں ہمیشہ سے بات ہوتا ہے. ہاں, الذین فی صلاتہم خاشعون, یہاں پہ خاشعون جو ہے نا یہ بھی نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں یعنی, لیکن نماز کے ساتھ ساتھ خاشعون خشوع کے ساتھ, یہ بڑا زبردست. کسی ایک نماز میں خشوع نہیں ہوتا کہ رمضان کی 27 کی رات میں خشوع تھا ان کو. کنسسٹنٹلی دے ہیو خشوع ان دیئر صلاۃ. اول شیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعہ. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھا لی جائے گی نا وہ خشوع ہوگا. سب سے پہلی چیز برو, یعنی نہ حیا, نہ جو ہے نا تلاوت قرآن, نہ ہی خشوع, خشوع سب سے پہلے اٹھا لی جائے. حتی لا ترى, دین میں دل ہی نہیں لگے گا نماز میں. سبحان اللہ, دیکھیں حتی لا ترى فی خاشعہ, کہ تو ایک بندے کو بھی خشوع والا نہیں دیکھے گا. شیخ ایک بندہ بھی نہیں پورے کائنات میں, یعنی سبحان اللہ. دس از ہاؤ امپورٹنٹ خشوع ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو تفسیر ہے نا خاشعون ورڈ کی, اس میں آتا ہے خائفون ساکینون, یہ 2 ورڈز آتے ہیں. یہ اس کی تفسیر ہے کہ خشیت, یہ خشوع کیا ہوتا ہے. خائفون یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا, اور جب دل میں خوف ہوتا ہے تو وہ اوپر طاری بھی ہوتا ہے آپ کے جسم میں. تو دوسرا ورڈ ہے ساکینون, یعنی ساکن ہوتے ہیں وہ نماز میں, ہلتے جلتے نہیں ہیں, وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے, تانگ جھانک نہیں کرتے, داڑھی شاڑھی نہیں سیٹ کر رہے ہوتے, کپڑے نہیں ٹھیک کر رہے ہوتے, نہ ان کا فزیکل باڈی ہلتی ہے, نہ ان کا ذہن ہلتا ہے. ذہن ہلتا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم لوگ تو نا اپنی داڑیاں دیکھ رہے ہیں, داڑھی چلی تو نہیں گئی, کپڑے دیکھ رہے ہیں, کپڑے دیکھ رہے ہیں, اپنی شلوار کی اس کی استری سلوٹ نماز میں لوگ سیٹ کر رہے ہیں. لوگ تو یہ چیز ہے, اس کا مطلب ہے کہ خشوع نہیں ہے انسان میں, آپ کو پتہ ہے وہ. اللہ اکبر. یعنی اگر خشوع کو سمجھنا ہے نا آپ نے, تو آپ نا کس کو دیکھ, یعنی آج کل کے دور میں اگر آپ نے خشوع کو دیکھنا نا اصل میں, تو آپ کو ایک شخص کو دیکھنا ہوگا جو عاشق ہے. وہ جو عاشق ہے نا, وہ ہر ٹائم چاہتا ہے کہ اپنی محبوبہ کے بارے میں بات کرے, سوچتا رہتا ہے. شیخ ہمارے پاس کاؤنسلنگ, میرے پاس کچھ کیسز آئے کاؤنسلنگ کے, دے ور ہارٹ بروکن. میں ان کو برو لیکچرز پہ لیکچرز دوں, یعنی میں ان کو کاؤنسلنگ کروں, ان کی باتیں سنوں, ان کو بتاؤں برو گھنٹے بعد بھی نا, لیکن تہا بھی وہ لڑکی, مطلب دے آلویز ٹرن بیک ٹو دیٹ لیڈی, آلویز. دس از خشوع. اگر آپ نے سمجھنا ہے نا خشوع کو, تو یہ ہے کہ خشوع یہی ہے کہ پچھلی یعنی لورز کو بندہ دیکھے, اور مومنین والذین آمنوا اشد حبا للہ. یار ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ کتنے زیادہ چیکس ہیں نا, کتنے زیادہ چیک پوائنٹس ہیں کہ بندہ پہلے نماز کی طرف ہی لوگ نہیں آتے, ٹھیک ہے, اب مر کے بندہ نماز کی طرف آیا, تو بھائی ہر نماز بھی قابل قبول نہیں ہے. ہر نماز بھی جو ہے وہ اوپر تک نہیں جاتی, بلکہ لپیٹ کے آپ کے منہ پہ بھی ماری جاتی ہے. وہ نماز جو کہ صحیح طرح سے ادا نہیں کی جاتی. وہ ایک صف میں 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا, ہر بندے کا اجر ڈفرینٹ ہے, ہر بندے کا اجر. ان آیات میں نا یہ بھی, یہ جو علی بھائی نے بات چیک باکس, یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ان آیات میں نا ہم انفرادی طور پہ خود میں بھی دیکھیں کہ ان میں سے کون سی صفت ہمارے اندر ہے اور کس میں ہم لیک کر رہے ہیں اور کس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے لیے, سب سے پہلے خود کیا ہماری نمازیں کیسے ہیں. اور سبحان اللہ, یہ جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون, اس میں آلریڈی تاکید ہے. یہ ایسے پڑھا جا سکتا تھا کہ الذین خاشعون فی صلاتہم,
کہ وہ اپنی کیونکہ جار مجرور مقدم کیا گیا ہے اس کے اندر آلریڈی ایک تاکید پیدا کر دی کہ یہ لوگ ان کی خاص ایبلٹی کیا ہے. سب سے پہلی ایبلٹی مومنون کی, حالانکہ آگے بھی بہت ساری ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو تقدیم دی وہ یہ ہے کہ وہ نماز میں خاشعون ہیں. اگین ناؤن والا سیگا کہ وہ پرماننٹلی رہتے ہیں. اور مزے کی بات ایک اور کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ڈرنے کے لیے, خوف کے لیے قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں. خاشعہ ہے, ایک خاشیہ بھی ہے, ایک رجفہ ہے, بہت زیادہ ہے. تو اسکالر کہتے ہیں, جیسے علی بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ وہ والا خوف ہے, مفسرین اس کو ایسے کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں جا رہے ہو نا تو ایک دم سے کوئی چیز سامنے آ جائے, آپ لیٹ سے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, تو وہ جو لمحے کے لیے نا آپ کے جو اوسان سارے خطا ہو جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ پاؤں میں جان نکل جاتی ہے. دس از دیٹ خوف. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو جاتی ہے. یار او مائی گاڈ آئی واز سیوڈ. لیکن یہ نماز پڑھتے ہوئے کس کا ہوتا ہے؟ اس کا ہوتا ہے برو. دیکھیں ہم تو ایک شخص تھا نماز پڑھا رہے تھے, تو نماز مولانا صاحب نے سلام پھیر دیا, تو پہلی صف بھی خاموش, دوسری بھی خاموش, چوتھی صف سے بندہ کھڑا ہوا, مولانا صاحب عصر کی 3 رکعتیں پڑھائیں گے آپ نے, 4 تھیں. میں نے کہا پہلے نہیں بول رہے, دوسرے نہیں بول رہے, کہ تمہیں کہاں سے خیال آئے گا؟ کہتے مولانا صاحب میری 4 دکانیں ہیں, میں چاروں کا عصر کی نماز میں حساب کرتا تھا, آج میری ایک دکان رہ گئی ہے. یعنی اس کو تھا کہ میری دکان رہ گئی ہے تو آج 3 ہوئی ہیں, اور پہلے 2 پورے جو صفحے تھے وہ پتہ ہی نہیں چلا. اینڈ واٹ ڈو وی تھنک, یعنی سبحان اللہ, شیطان کس طرح سے ہمیں گمراہ کرتا ہے. ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں نا, ہمیں جاب کے بارے میں, بزنس کے بارے میں, ایون دعوت فیلڈ میں جو ہے ان کو دعوت کے بارے میں خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں, یار فلاں کام کرنا, فلاں کام کرنا. شیطان وانٹس ٹو ڈسٹریکٹ اس. اچھا آپ دیکھیں نا, وہ آپ ابھی جو پیپل اپروچ ہو رہی ہے وہ ساری اپنے پرابلمس جو ڈسکس کرتے ہیں, یقین کیجیے گا واقعی انسان کا دل جہاں پہ ہوتا ہے نا وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. دیر آر پیپل دے آر obsessed with the other person, جو بھی ان کے جو ہیں ریلیشن شپس ہیں, واللہ اٹ ہیز این افیکٹ آن دیئر, یعنی ان کی فزیکل باڈی میں بھی ہوتا ہے. دیر واز اے بردر ہی ٹولڈ می کہ یار جب میرا بریک اپ ہوا نا, میرا ود ان 2 to 3 days میرا 5 kg ریڈیوس ہو گیا. I was shocked یار, اچھا ایسے بھی ہوتا ہے, سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں یہاں پہ فزیکل جو ہے اس کو افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے رات کو, ان کو زخم ہو رہے ہیں فٹ پہ. یعنی یہاں پہ دیکھیں یعنی آپ کی فزیکل باڈی میں ڈپلیٹ کر رہی ہیں, یہ مسئلہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہو رہا ہے. یعنی یہاں تک عائشہ جو ہے کیا اٹھی کہ یعنی لما تصنع ھذا یا رسول اللہ, اتنی محنت, وقت غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یعنی آپ تو آلریڈی ٹکٹ تو چھوٹی بات ہوگی, آپ تو وہ ہیں کہ جو جنت کے دروازے سب سے پہلے نوک کریں گے, تو آپ کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں. دین واٹ اے بیوٹیفل آنسر ہی گیو کہ میں جو ہے شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ ڈر ہے ہی جو جسم پہ آتا ہے. آیت وجوہ یومئذ خاشعہ, جہاں پہ بھی آپ یہ خاشعون والی مزید آیات دیکھیں گے نا, وہاں کہیں نہ کہیں کسی اعضاء کا ذکر ہوگا کہ چہرے اس دن خوف سے جھک جائیں گے, دل اس دن خوف کی وجہ سے جو ہے یہ تو یہ وہ ڈر جس میں کہ ہم لوگ ساری نہ کمپلیٹ کر سکیں برو. یہ بہت ایک چیز جو ہے نا. یار شیخ عبدالرحمن سعدی کہتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ خشوع کا تعلق صرف نماز سے ہے, وہ خشوع کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے کنٹینیوس اسٹیٹ آف مائنڈ, کنٹینیوسلی آپ خشوع میں ہونا چاہیے. اف یو وانٹ ٹو ہیو اٹ ان صلاح, یو ہیو ٹو ہیو اٹ آؤٹ سائڈ صلاح ایز ویل. سبحان اللہ. یعنی خشوع کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے, it's consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. consciousness and it's knowing کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, خبیر ہے, مجھے عطا کر رہا ہے, منان المنان ہے. جو بھی مجھے اس نے دیا, میں نے جو پہنا ہوا ہے نا, میں نے رب کا دیا ہوا پہنا ہوا ہے. ہر ٹائم رب کا خشوع ہونا. ایون شیخ صالح المغیثمی کہتے ہیں کہ صلاح از اے پریولیج, نماز اللہ تعالیٰ ہر انسان کو نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع, اور اس میں جو خشوع ہے نا وہ پینیکل ہے. اچھا وہاں پہ اور جو خشوع جو ہے نا, اللہ will not give it to someone who contradicts its meaning outside salah. اچھا واللہ اب ایک تھوڑا سا پوائنٹ میرے ذہن میں آیا, سبحان اللہ. اچھا دیکھیں نماز میں جو شخص اپنے نماز کے باہر لائف, نارمل لائف میں اس کے معنی کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے, he will not be having خشوع in salah. بھول جائیں. اچھا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا, نماز میں کنٹینیوٹی رکھنا نا از ناٹ ایزی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہوتی, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, یعنی نماز کے بارے میں بتاتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, نماز پڑھنا جو ہے یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, وہی خاشعین کے بارے میں آیا, خاشعین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. اور یہ خشوع جو ہے نا, اٹس ناٹ وائی فائی
کہ آپ آن کریں اور ڈسکنیکٹ ہو جائیں. آپ نماز میں اللہ اکبر کریں, آپ خشوع والے پا جائیں, اور نماز سلام پھر آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں. Bro, یہی تو وائی فائی So it's a lifestyle, I would say. Exactly, جس کی وہ باہر ہے اگر تو پھر وہ نماز بھی Bro, پڑھے. جس کی جاب میں خشوع ہے, جس کے بزنس ڈیلنگز میں خشوع ہے, جس کے اخلاق میں خشوع ہے, وہی اس کو نماز میں ملے گا. واللہ اس کے علاوہ نماز میں نہیں ملے گا. آپ دیکھتے جائیں گے آگے جیسے ہم آیات میں چلتے جائیں گے نا, تو دیکھیں گے کس طرح سے ہر عادت جو ہے نا اس کی ربط ہے نماز کے ساتھ. جیسے ہم آگے جائیں گے نا, میں چلو بیک ٹو پہلی آیت پہ ایک دفعہ پھر آؤں گا, دیکھیں گے کہ یہ ساری جو ٹریٹس ہیں وہ کیسے پہلی دوسری آیت. Do we have some quick points کہ how to attain خشوع خاص طور پہ ان صلاح؟ Do we have some? برو خاص میں صلاح وضو سے شروع کریں. ٹھیک ہے. وضو میں آپ یہ ریڈی ہو کہ میری الرحمن سے میٹنگ ہے, الجبار القہار سے میٹنگ ہے. Working on your شیخ mind. مطلب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار سبحان اللہ, یار آپ کو دورہ جلیل ہم نے گزارا ہے. دا ڈے یو ہیڈ ٹو پرپوز یور گرل فرینڈ, آپ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں, کہاں پہ ٹانگ جاتی ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے, تو اور انسان نا مطلب کیا کچھ ایچ اینڈ ایوری ورڈ از بینگ پلانڈ کہ میں نے کیا بولنا ہے اور کس طرح پریزنٹ کرنا اور کیا ہوگا سینیریو, اور جب جاتا ہے تو انسان سے سب کچھ بھول جاتا ہے, رائٹ. یہ ہے خشوع اگر اصل میں اللہ کے لیے, یعنی پریپیئرنگ فار دا میٹنگ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. شیخ ہمارے تو سلف صالحین کے چہرے کے رنگ بدل جاتے تھے یار. وضو کر رہے ہیں, ان کا چہرہ اٹ گوز پیل. آپ کا چہرہ کیوں بدل گیا؟ آپ کو معلوم نہیں میں کس ذات سے ملنے جا رہا ہوں, کس ذات سے ملنے جا رہا ہوں. تو اٹ اسٹارٹس فرام دیٹ اینڈ پھر ڈونٹ رش. سلف صالحین کہتے ہیں جس کو نماز میں خشوع چاہیے نا, اس کو فرض سے پہلے کچھ نوافل ادا کرنا چاہیے, سنتیں پڑھیں, تحیۃ المسجد پڑھیں. علی بھائی نے سولوشن کی بات کی نا, کہ یہ کچھ آیات ہی اس کا سولوشن بتائیں گے. جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے نا, ایک تو آپ نے یہ جو بات کی, لیکن اگلی آیات بتائیں گے کہ کیسے اٹین کرنا. بالکل بالکل. ایک عورت تھی یار, وہ ایک اس میں 70 سال کی تھی. شی ہیڈ لو, کریزی لو فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا. 70 ایئرز اولڈ وومن اپنی گرینڈ ڈاٹر سے کہتی ہے, بیٹا مجھے بتاؤ کہ کہاں پہ ہے اللہ کا نام قرآن میں. شی نیور نیو ہاؤ ٹو ریڈ قرآن. تو وہ کہتی تھی کہ اماں جی یہ دیکھیں یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو اس کو دیکھتی رہتی تھی, اور پھر یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اور نہ اس نے صرف اللہ کا نام لکھنا سیکھا برو, اور وہ سیکھا. You know, in 5 years, because of her love for Allah subhanahu wa ta'ala, she became hafiz of Quran. اللہ اکبر. Yes, she became hafiz of Quran. ایک اور سٹوری ہے, یعنی جرمنی میں ایک عورت کا بیٹا تھا, ہر مہینے وہ ایک لیٹر بھیجتا تھا, اور وہ کہتی ہیں کہ جب بھی میرے بیٹے کا لیٹر آتا تھا میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی اور میں شیور کرتی تھی کہ میرے پتر کا لیٹر آیا ہے, جرمنی سے لیٹر آتا تھا. یعنی ایوری ٹائم شی ہیڈ دس لیٹر فرام ہز فار ہر سن, وہ اس کو نا اس کا ہارٹ بیٹ تیز. ایوری ٹائم اے وومن میٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان صلاح, اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہونی چاہیے یار. اگر ہماری نہیں ہوتی تو آئی تھنک اتنا خوش ہو. اگلی آیت پہ جاتے ہیں یار, کیا خیال ہے؟ جی جی بالکل, آگے چلیں انشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی آیت پڑھیں جی, شیخ علی تلاوت کریں اگر آپ. جی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جی, والذین هم عن اللغو معرضون, یعنی وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں. بڑی بات ہے یار. ایک چیز ہوتی ہے کہ حرام سے دور رہنے والے. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ ریگولر بندوں کی بات نہیں کر رہے. ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہاں پہ جو تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں نا لوگ, ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں, ریگولر بندے وہ لوگ ہیں جو کہ نیک کام کرتے ہیں اور حرام سے دور رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نیکوکاروں میں سے جو کہ نیک کاموں میں سے بھی جو لغو چیزیں ہیں ان سے بھی دور رہتے ہیں. مطلب لغویات میں بھی نا درجات ہیں. if you dive into لغو, the world of لغو, تو کچھ ادنا لغو ہیں اور کچھ جو ہے نا اعلیٰ درجے کے ہیں. جو ادنا لغو ہیں وہ مباح کام ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر آپ کر لیں تو ٹھیک ہے, لیکن ان کو چھوڑ دینا قابل تعریف بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو اعلیٰ درجے کے لغو کام ہوتے ہیں نا وہ نافرمانی کے زمرے میں بھی آتے ہیں. ہاں ویسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ بندے کے حسن اسلام کا درجہ وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی چیز جو اس کو لا یعنی جو بھی اس کو فائدہ نہیں نہ دیتی, من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, جو بھی اس کو فائدہ نہیں نہ دے رہی, ٹائم پاس جسے آپ کہہ لیں, خوبصورت بیوٹی آف اے مینز اسلام, اللہ اکبر. اور یہ نا والذین هم عن اللغو معرضون, یہاں پہ یعرضون کا نہیں آیا, اگین معرضون کا آیا کہ وہ ہمیشہ they are not, ان کی سیکنڈ نیچر ہے not being involved into something which is useless. اس میں مزے کی بات ہے کہ یہ جو لغو لفظ ہے نا, عربی میں کہتے ہیں کہ لغت طیر باصواتها, آپ جو چڑیوں کی یا پرندوں کی آواز سنتے ہیں نا تو اس میں یہ جو ڈفرینٹ بولیاں ہوتی ہیں, اور سبحان اللہ مزے کی بات جو لفظ لغت ہے نا یہ لغو سے نکلا ہوا ہے. بولیاں, ڈفرینٹ بولیاں, لغت جو ہم کہتے ہیں زبانیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شروع میں تو اس کا معنی اسپیچ ہے, کسی بھی آپ لغو اسپیچ سے بچتے ہو, لیکن مفسرون کہتے ہیں کہ اس کے اندر نا ایکٹیویٹیز بھی آتی ہیں. آج کے دور میں
میں پتہ نہیں کس کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ نیٹ فلکس اینڈ برو بہت ساری چیزیں, نیٹ فلکس ہے, گیمنگ ہے, مطلب ابھی رمضان چل رہا ہے نا, اب کسی بھی ینگ بچے کے پاس چلے جائیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں وہ, پھر وہ کھولے گا فیس بک کھولے گا, پھر وہ کھولے گا انسٹاگرام کھولے گا, پھر وہ پب جی کھولے گا, پھر پاس دا ٹائم کہ یار مغرب تک آ جائے یار روزہ بہت لگ رہا ہے. اور صحیح بات, اس میں مور ریزن ایک اور, میں علی بھائی کی ایک ماشاء اللہ, علی بھائی, حیدر بھائی اور ضیاء بھائی کی ایک بڑی مزے کی عادت ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ معرضون لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. اس میں بڑا باریک پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے سامنے نا یہ اپرچونیٹیز بار بار آتی ہیں. ایک بندہ ہے نا, جیسے وہ چلا گیا دیہات, اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی انٹرنیٹ نہیں, یا کوئی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا, اس کے پاس شاید نہیں آ رہا, اس کے لیکن پاس they have وہ this. فتنہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ نا بار بار ان کے پاس کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. ہم کتنی دفعہ اکثر دیکھا کہ ہم لوگ کبھی پارٹی وغیرہ کر رہے ہوں تو کچھ جنک ہو جاتا ہے, لیکن آپ دیکھیں حلال پارٹی, جس میں ضیاء بھائی دیکھیں ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, یہ ان کا حسن ہے کہ, اور حیدر بھی کتنا پکا ہے اس میں, تو یہ ان کی شامل ہو گیا عادت میں کہ وہ نہیں, آپ کا کہنا ہے کہ مقصد ہے وہ ساتھ کچا ہے اس معاملے میں. سر اب کھانا جب بلائے تو جانا تو چاہیے. نہیں, ہم سارے کچے ہیں. نہیں, بالکل صحیح بات ہے. وہ جو ہے نا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو یعنی سبحان اللہ شیخ, یہ جو ہے نا یعنی حیرت دلاتے ہوئے کہا ہے. یعنی فار ایگزامپل جیسے بیوی کہنا کہ آپ نے ہی کہا تھا نا قبول ہے, آپ نے کہا تھا نا, اب آپ نے مجھے قبول کیا تھا تو پھر یہ بات جو میرا حق تھا, ٹھیک ہے, ابھی بھگتو پھر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں, یہ تو مثال بڑی عجیب سی ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو شخص اللہ پہ اور قیامت دن پہ ایمان لے کے آتا ہے. تم کہتے ہو نا ایمان لے کے آتے ہیں اور بڑا ہم مسلمان ہیں, تو اسے کیا کرنا چاہیے, فلیقل خیرا, تو خیر کی بات کرے, او لیصمت, یا وہ خاموش رہے. اب دیکھیں نا کتنا زبردست انداز ہے ہمارے نبی کا, تو اس کو چاہیے کہ یہ کرے. یار واٹ اے بیوٹیفل وے ٹو ٹیل اے پرسن. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بولتے رہتے ہیں نا, بولتے رہتے ہیں بے فضول, اور کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یار وہ کیا یار چول مارتی تھی اس ٹائم, خاموش رہتا تو اچھا تھا. عمر بھی کہتے ہیں نا کہ میں کبھی بھی جو ہے بول کے جو ہے یعنی خاموش رہ کے میں اتنا نہیں پچھتایا, جبکہ یعنی rather than you know when I spoke something, کیونکہ جو آپ چیز بول دیتے ہیں نا you cannot reverse that. اور اسی وجہ سے, اس زبان کی وجہ سے کتنی ہی تباہ کاریاں ہوتی ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم مجھے اس کی حفاظت جو ہے دے دو نا, اس کی ضمانت دے دو, تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, جو اپنے جوز کے بیچ میں اور جو ٹانگوں کے بیچ میں پرائیویٹ پارٹس ہیں, ان کی مجھے ضمانت دیتا ہے, میں ان کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں. یعنی آؤٹ آف آل دا سنز قیامت کے دن جس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں پھینکے جائیں گے, آؤٹ آف آل دا سنز, وہ ہے زبان کے گناہ. صحابی حیران ہوئے کہ کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک وہ جملہ کہا تھا عرب میں جو بولے سکلت سم تھنگ, سکلت کا ہاں, کہ تیری ماں تجھے گم پائے, کہ زبان کی وجہ سے تو سب سے زیادہ لوگ جہنم میں پھینکے. شیخ یہ حدیث میں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ, جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس کوالٹی کی وجہ سے جائیں گے, فرمایا قال التقوی وحسن خلق, تقوی اور حسن اخلاق کی وجہ سے. اور پھر وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار, اکثر لوگ کس وجہ سے نار میں جائیں گے, فرمایا الفم والفراج, منہ یعنی زبان کی وجہ سے اور پرائیویٹ پارٹس کی وجہ سے. سو موونگ آن ٹو نیکسٹ آیا انشاءاللہ. نہیں, لیکن یہاں پہ ایک سوال پریکٹیکلی لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لغو مباح چیزیں, اب بندہ زندگی میں انجوائے بھی نہ کرے, انٹرٹینمنٹ نہ ہو زندگی میں, ایسا بن جائے. انٹرٹینمنٹ از ڈفرینٹ. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے, یعنی فائدہ مینس کہ فار ایگزامپل آپ اگر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو یو ہیو اے بریک, رائٹ. لیکن یہ جو چیز ہے نا لغو, فار ایگزامپل بالکل دوست ہر دفعہ روزانہ دوست کال کرتے ہیں آپ کو, یار چنا چاٹ کھانے جاتے ہیں, دہی بلے کھانے جا رہے ہیں, آپ نے ہفتے اور میں اس میں جو باتیں بھی ہو رہی ہیں, آپ کی گوسپ بھی ہو رہی ہے, وہ بھی شاید گناہ پہ مبنی ہے. نیور مینشن اباؤٹ اللہ سبحانہ وتعالی, ایون بات سے گناہ پہ مبنی بھی نہیں ہے, اچھا فضول یعنی جنرل باتیں ہو رہی ہیں, اس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے نا, تو یہ ان کا بیٹھنا حسرت کا باعث بنے گا. وقت کا ضائع. کئی لوگ سوشل میڈیا پہ نارمل بھی سرفنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اب دیکھنا یہ کہ یار وہ اس موبائل کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کو, دین کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹ ڈیپینڈز اپون یو نو سیو یور ٹائم. سو لیٹس ڈفرینشیٹ ہیئر کہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ اس میں گناہ کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, گناہ کا کام نہیں ہے, لیکن وہ ایسا کام ہے جو قیامت کے دن حسرت کا باعث ضرور بنے گا, کہ اگر اس میں ذکر کیا ہوتا تو شاید آج درجات زیادہ. وہ ایسا کام ہے جس میں ان کے دین, دنیا, معاش, ہیلتھ, یہ جو سارے ہمارے کنسٹرینٹس ہیں نا, فیملی, اس کا فائدہ نہیں ہے.
یہ جنرل فار ایگزامپل آدھا گھنٹہ پب جی کھیلنا چلو آپ سمجھ آتے ہیں سارا دن کام کیا اور اپنے آدھے گھنٹے ریسٹ اپنے آپ کو ٹریٹ کیا رائٹ جسے ہم کہتے ہیں لیکن آپ سارا دن پب جی کھیل رہے ہو اور سارا دن آپ تین دن آپ نے ایئرٹیل کی سیریز دیکھ رہے ہو اور 3 دن گزر گئے ہیں یعنی سبحان اللہ اللہ آپ اس کا سمپل سا وہی حالانکہ آپ اپنا وہ ڈیجیٹل ویل بینگ کا دیکھیں آپ ڈیلی کتنا اپنے فون کو ٹائم دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے نیچرلی جو آج کل کی یوتھ ہے وہ 6-7 گھنٹے فون پہ گزار رہی ہے اور جو ٹاپ کی ان کی ایپس ہوں گی وہ ہوں گی فیس بک انسٹاگرام اسنیپ چیٹ یا گیمس تو یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جس کی بھرمار ہے لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ آیا اللہ تعالیٰ جی فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون یعنی وہ لوگ جو کہ سب وہ کام کرتے ہیں جو کہ طہارت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں اب یہ طہارت جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے اعمال پر مبنی بھی ہو سکتی ہے سو فرسٹلی دے آر کانشیس فرسٹلی دے ہیو دس اویئرنیس کہ ہمیں جو ہے گناہوں سے پاک ہونا ہے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے رائٹ فاعلون اگین وہ ہمیشہ اب اس میں نا 2 باتیں ایک تو شروع والی کہ جو فاعلون ہے نا ہم اس کو بتا رہے ہیں جی یہاں پہ یہ فاعلون بھی فاعلون نہیں کہا یہاں پہ ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو امپروو کرتے رہتے ہیں ایک تو یہ کہ نہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ بھی معنی ہے اس میں لیکن یہ معنی ہے کہ وہ خود کو امپروو کرتے رہتے ہیں اب وہ پتہ ہے جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جاتا ہے نا وہ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی دیکھ رہا ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ دینی بھی ہو گئے نا پریکٹسنگ بھی ہو گئے ہیں آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ فلمیں دیکھتے ہیں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کے فوراً سے نیٹ فلکس بھی کھول رہے ہیں اور بھی دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ عرصہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ریٹڈ موویز دیکھا کرتے تھے ریٹڈ جس کے اندر بہت زیادہ خون خراب ہے لیکن کچھ عرصے بعد کہتے ہیں نہیں یار اب میں نا PG-13 پہ آ جاؤں گا اب میں تھوڑی سی لیس وائلنس والی دیکھوں گا خود ہی نا آپ کے اندر پھر آپ مزید میں اینیمیٹڈ پہ آ جاتا ہوں پھر آپ کٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہو یہاں تک پھر آپ گانے سننا چھوڑ دیتے ہو اور ایک پوائنٹ یہ آتا ہے اپنے آپ کو امپروو کرتے ہوئے کہ آپ کو ان چیزوں سے نا کوفت ہونے لگ جاتی ہے تو یہ وہ عمل ہے جو مومنون کا ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اپنے آپ کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں اور جو علی بھائی مجھے کہہ رہے تھے نا کہ خاشعون کیسے آئے گا تو یہ اس کا جواب ہے کہ وہ شخص جو اپنے اوپر کام کرتا رہتا ہے نا وہی لغز پہ بچتا ہے وہ جب لغز سے بچتا ہے نا تو اس کی نماز میں خشیات آتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے نا انٹرکنیکٹڈ آپ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ یار اب میں نا آج سے فیس بک میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں رمضان ہے میں دیکھ رہا ہوں یار میرے 2 گھنٹے لگتے ہیں میں کیا کرتا ہوں میں سرفنگ کر رہا ہوں اچھا اس میں یہ بھی میرے خیال سے پرسپیکٹو ٹھیک ہوگا جیسے فاعلون کا آیا نا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوں گی ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر جیسے آتا ہے نا اب محسنین کے بارے میں آتا ہے واللہ یحب المحسنین ان کے والذین ان کی ٹریٹس ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ یعنی غلطیاں کریں گے وہ بندہ سوچتا ہے کہ محسنین کے لیے یہ آ رہا ہے کہ فاحشہ یا سبحان اللہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم یہاں پہ دونوں فیل کے سیکھیں فعلوا کہ وہ کریں ٹیمپریری غلطیاں ہوتی رہیں گی ویسے میرا پوائنٹ ہے یار سر یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ فاعلون ہے یہاں پہ فاعلو جن سے ہوگی پاس سے ہوگی یعنی سم ٹائمز ونس ان ا بلو مون ان سے اور ہو جاتی ہے لیکن کنسسٹنٹ نہیں ہے ولم یصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون لیکن وہ بار بار کیا ہے فاعلون کیا ہیں کہ وہ جو ہے نا طہارت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں they try to purify themselves تو اتنا اپنے پہ کام کرتے ہیں کہ فاعلون until it becomes a subconscious habit جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم گاڑی کانشیس نہیں چلا رہے ہوتے ہم گیئر لگا رہے ہیں فون میں بات بھی کر رہے ہیں تو اتنے اپنے آپ پہ ورکنگ کرتے ہیں اپنے دل کا محاسبہ کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی دے آر فاعلون والذین هم للزکاۃ فاعلون میرے ذہن میں ایک لائن آ رہی ہے میں اکثر نا دل میں یہ سوچتا ہوں ہارڈ آن یور سیلف اینڈ سافٹ آن ادرس یو ہیو ٹو بی ہارڈ آن یور سیلف ڈونٹ بی سافٹ اپنے آپ کو تھوڑی سی بھی وہ نا مارجن میں لے کے بالکل سو فورتھ آیا پڑھتے ہیں پورا تلاوت فورتھ آیا جی ہے سبحان اللہ والذین هم لفروجہم حافظون اچھا جی وہ لوگ ہیں جو اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت پورا آگے تک پڑھ لیں الا علی ازواجہم پڑھ لیتے ہیں ہاں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم یعنی صرف اپنے ازواج کے لیے اور وہ جو ان کے رائٹ ہینڈ پوزیسڈ ہیں ٹھیک ہے فإنہم غیر ملومین ان پہ وہ اس پہ ملامت نہیں کی جائے فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون یہ 3 آیات ایک ساتھ کنیکٹ مزے کی بات بتاؤں جو میں نے پچھلا ذکر کیا نا والذین هم للزکاۃ فاعلون وہ کانسٹنٹلی اپنے اوپر کام کر رہے ہیں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنی ان کاموں میں اس تزکیے میں اپنے آپ کو امپروو کرنے میں کیا وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص اس آیت کو باہر نکالا سبحان اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش اب کبائر الاثم میں فواحش نہیں آتا لیکن ہمیشہ سبحان اللہ تعالیٰ فواحش کو الگ سے
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی تو ہے نا کہ جو 2 سب سے بڑے فتنے ہوں گے وہ کون سا ہے؟ فتنہ تو شبہات اور شہوات. تو شہوات بہت بڑا فتنہ ہے. جی تو اس کو ہمیشہ الگ سے، کیونکہ ان کی ٹریٹس یہ ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ لغو سے بچتے ہیں، وہ خاشعون بھی ہیں، وہ للزکاۃ فاعلون بھی ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ وہ اپنی شرم گاہوں کی ایکسٹرا والذین هم لفروجہم، اگین میں بتا رہا ہوں کہ یہ تقدم گرامیٹیکلی بڑی لمبی ڈسکشن ہو جائے گی. کیونکہ اصل میں اگر آپ ابھی ایک تھوڑا سا انالیسس کریں نا آج کل کی سوسائٹی کا، کہ جتنے بھی گناہوں کی محافل ہیں اور انڈسٹریز ہیں بڑی بڑی، کوئی ایک محفل ایسے بتا دیں جس میں یہ شہوت والا گناہ نہ ہو، جی ہاں جس میں لسٹ انوالوڈ نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا یار. آپ گھر سے نکلتی ہیں نا، یو سی دا بل بورڈس، آپ بسکٹس کے ایڈز دیکھ لیں، سبحان اللہ، یو نو It's everywhere. The world is running after this sex and getting جو لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں نا، یعنی وہ ایک عمر میں خطاب کے دور میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ ینگ لڑکا تھا، یعنی بالکل ینگ، ہارمونز کی گیم اور سارا، لیکن وہ تقوی اختیار کرنے والا تھا، عمر میں خطاب کے ساتھ یعنی اٹیچ تھا، دین کو سیکھنے والا تھا. تو ہوا یہ کہ وہ جب اس کا ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ بوڑھا تھا اور زندہ تھا، تو اپنے باپ کی خدمت کے لیے وہ گھر جایا کرتا تھا. جب گزرتا تھا نا تو ایک لڑکی تھی جو اس پہ یعنی کریزی تھی، ان کا کرش تھا، تو وہ اس کو بلایا کرتی تھی اپنے پاس. وہ ہمیشہ اگنور کرتا تھا. ایک دن شیطان کیچز یو ان یور ویک مومنٹ، جب انسان کا ایمان کمزور ہوا ہوتا، تو اس نے کہا کہ یار لیٹس گو. وہ جب گیا نا اس کے پاس، جیسے ہی گیا اس کے پاس، اسے کمرے میں داخل ہوا، بیفور ٹچنگ ہر اس کو نا یعنی ہی واز رجل قرآنی، اے پرسن آف قرآن. یعنی یہ جو فحش سے وہ جو بچتے ہیں نا، اس کو یہ آیات ذہن میں آئی، ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب بھی شیطان ان کو اچک لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، تذکروا، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، جیسے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، they can see everything. یعنی اس ٹائم یوسف علیہ السلام کو دیکھ لینا، انہوں نے کیا کیا، معاذ اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس جگہ سے بھی. تو یہ اللہ کو ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا اس نے. یہ آیات ذہن میں آئی نا اس کے، یہ بے ہوش ہو کے برو، سبحان اللہ. اس کو اٹھا کے اس عورت نے جو ہے نا باہر ڈالا، اور لوگ آئے، لوگ اٹھا کے اس کو گھر لے کے چلے گئے. تو جب عمر بن خطاب نہیں بلکہ والد صاحب نے پوچھا کہ تم خیریت تھے، تمہیں کیا ہوا تھا؟ تو ان کو ہوش آیا اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہوا میرے ساتھ، اور پھر یہ آیات کی تلاوت کرنا شروع ہوئے، اور اتنا خوف اللہ کا طاری ہی پاسڈ ہوئے. اتنا خوف اللہ کا طاری ہوا کہ مجھ سے وہ گناہ میں نے ارادہ کر لیا تھا، رب العالمین مجھے دیکھ رہے تھے، ہی پاسڈ ہوئے. عمر بن خطاب آئے ان کے پاس، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ زنا سے بچا اور اللہ کا ذکر کیا اس نے، ہی پاسڈ ہوئے. تو عمر بن خطاب نے کہا ان کے جنازے پہ، یا فتح ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، اے ینگ لڑکے جو رب سے خوف رکھتا ہے نا، رب کا، اس کے لیے سورہ رحمان کی آیت، جنتان، 2 جنتیں. یہ آسان بات نہیں ہے. اور وہ اس نے جواب دیا، اچھا وہ the miracle happened. اچھا the guy spoke while he was dead. کہتے ہیں یا عمر قد اعطانیہ ما ربی فی الجنت مرتین. یا رب، یہ عمر تیرے سے، تیری سوچ سے زیادہ مجھے رب نے. کبھی نا اس طرح کے واقعات کافی زیادہ جب ملتے ہیں نا، کہ کسی نے ایسا کام کیا اینڈ ہی پاسز اوے، مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کام اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بلا لیا اسی بیسٹ اسٹیٹ میں. نا یہ کام آسان نہیں ہے، یقین کریں. اور یہ وہی کام ہے، دیکھیں اگر یہ آسان ہوتا نا تو پھر ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نہ دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ایسی کیٹیگری بھی ہوگی، وہ بندہ کون ہوگا، دعتہ امرأۃ، اس کو ایک خاتون بلائے گی. اچھا اسکالر سے اٹس فار بوتھ مین اینڈ وومن، ٹھیک ہے، یہ وومن کے لیے بھی ہے. اچھا ذات منصب و جمال، امیجن کریں سم وومن از کالنگ یو، منصب والی بھی ہے، شی از فرام گڈ فیملی، سب کچھ ہے، و جمال، شی از بیوٹیفل، بیوٹیفل بھی ہے، اور آپ کو بلا رہی ہے، اور یعنی اسٹیٹس بھی جو ہے اس کا ہائی ہے، پیسے والے بھی ہے، اور آپ جو ہے جواب کیا دیتے ہیں، انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. یہ کہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سائے تلے جگہ، وہ جو ہے نا عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی. تو دیکھیں نا بہت مشکل کام ہے، ریوارڈ ایکولی اس کا دیکھیں پھر ریوارڈ کتنا بڑا ہے. تو وی ہیو ٹو ورک آن. اس میں جو آیت آپ نے پڑھی ہے، یہ آیت آپ مجھے بتائیے ابھی کون سی ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس واقعے پہ بالکل فٹ ہوئی ہے. یہ بندہ رجل القرآن تھا،
نیک آدمی تھا یار, مطلب ہی نیو, ہی ہیڈ دی کانشیسنس آف اللہ, لیکن ہی واز اسٹرک بائی دی ٹریپ آف شیطان, اور وہ اس میں چلا گیا تھا, اور اس کو پھر وہ آیت یاد آئی جو کہ ایگزیکٹلی اس چیز یہ نا ان الذین اتقوا, جو لوگ تقوی والے ہیں, اذا مسهم طائف من الشیطان, یعنی تقوی والے لوگوں کو بھی شیطان آ کے اچک لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں. bro, this happens with humans. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ بہ نہیں جاتے, کہتے ہیں لیٹس ڈو دس, آج کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تذکروا, اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. فاذا مبصرون, جب اللہ کو یاد کرتے ہیں نا. یعنی ایک شخص نے پوچھا کہ یار اگر تم راستے سے گزرتے ہو, تمہیں اگر کتے تمہارے پیچھے پڑے ہوں اور تمہیں تو کیا کرو گے, کہتے ہیں مجھے پتھر ماریں گے. روزانہ گزرتے ہو, وہ کتے تمہارے پیچھے پڑتے ہیں, تم کیا کرو گے, کہتے ہیں یار میں پتھر ماروں گا. کہتے ہیں نہیں, اگر تمہیں روزانہ بچنا ہے نا تم اس کے مالک کو بتاؤ گے کہ مالک اپنے کتے کو سنبھالے, میں گزرتا ہوں میرے پیچھے پڑتے ہیں. تو اسی طرح سے تذکروا جو ہے نا, شیطان کے مالک کو بتائیں کہ یار اب آپ مجھے اس سے دیکھیں نا والذین هم لفروجہم حافظون میں, اب اس میں کیا حفاظت میں آتا ہے, اگر ہم اس کو اگین حفاظت کی بات تو کر لیں ذرا, صحیح بات. کیا کنیکٹنگ ڈوٹس ہے. اب مثال کے طور پہ اب وہی بات گھوم کے جاتی ہے لغو معرضون پر, کہ آپ سب سے پہلے حفاظت آنکھ کی کرتے ہو, اپنی آنکھ کو بچاتے ہو, کیونکہ آنکھ ہی شہوت ہی پھر ٹیمپٹ کرتی ہے آپ کے اعضاء کو. تو آپ جان بوجھ کے ایسی جگہوں پر ایسی چیزوں کو نہیں سنتے جو آپ کو بار بار وہ اپنے آپ کو بچا. دیکھیں اگین ایک اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے نا مومنون کی صفات میں یہ چیز رکھی کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں, اور یہ وہ واحد چیز ہے جس کی ایکسیپشن بھی دی اللہ نے. کہیں پہ یہ نہیں لکھا الذین هم فی صلاتہم خاشعون الا, یا والذین هم عن اللغو معرضون الا, لیکن یہ ایک اتنی زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ نے خود یہ ایک چیز انسان میں رکھی, فطرت میں اتنی زیادہ ہے کہ اس میں لکھا الا علی ازواجہم, حلال مینز دی ہیں, اس کا حل ہے, اللہ نے چینلائز کیا ہے. اللہ تعالیٰ ڈیزائرز کو سپریس نہیں کرتے بلکہ چینلائز کرتے ہیں کہ تمہیں یہ محبت ہوگی, تمہارے دل میں محبت ہم نے ڈالی ہے, تمہیں اپوزٹ جنس سے اٹریکشن ہوگی, کیا کرو, یہ ہینکی پینکی کرو یا زنا کی طرف جو نہیں, نکاح کے ذریعے ماں باپ سے بات کرو. سو اسلام بھی نا ڈیزائرز کو سپریس نہیں کرتا بلکہ چینلائز کرتا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, دین کبھی بھی آپ کو نا بند گلی میں نہیں لے کے جاتا کبھی بھی, بلکہ راستے دکھاتا ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں جی انشاءاللہ. اور جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 8th آیت میں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی پروٹیکشن کرنے والے ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں جو لفظ امانت ہے نا, وہ پتہ ہے کہ ہم امانت کو امانت کیوں کہتے ہیں ایکچولی. امانہ جیسے آپ مثال بتا کہ عربی میں نا امانہ لفظ ہے, اور امان بیسیکلی امن سے نکلا ہوا ہے, اور امن ہوتا ہے سکون. یعنی آپ کوئی کسی کو اپنی چیز دے کے نا سکون میں آ جاؤ کہ یار یہ میں نے نا تمہیں فون دیا ہوئی تو یہ امانت ہے, اب میں پرسکون, اللہ اکبر, اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کہ طه بھائی جو ہے وہ میری یہ امانت ہے. اب اس امانت کے زمرے میں نا ہر وہ چیز آ جاتی ہے, ہر وہ چیز, وہ مال بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی جاب بھی ہو سکتی ہے, اولاد ہو سکتی ہے, کہ وہ ہر جو چیز جو کہ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو ہائر کیا ہے تو ہم نے نا یہ پرسکون, دل میں سکون آ گیا, یار یہ بندہ نا رائٹ تھا, رائٹ فل اس کی یہ ڈیوٹی تھی, ہم نے صحیح اس کو ہائر کیا, اب میں پرسکون ہو گیا, امانت ہے. اب اس بندے کے اوپر ہے کہ وہ اپنی اس امانت کا خیال رکھے. اور امیزنگ دیکھیں اللہ اگین فاعل ہے راعون, اور حافظون اور راعون میں بڑا فرق ہے. بظاہر یہ ایک ہی اس میں آتے ہیں, لیکن راعی آپ کو پتہ ہے کہ شیپرڈ کو کہتے ہیں, کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ. شیپرڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا نا آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے, وہ کبھی بھی بیٹھا نہیں رہتا, وہ دیکھتا ہے یار وہ میں اگر کہیں اپنا بھیڑ بکریاں لے کے جا رہا ہوں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی ہیں, ایکسٹرا کوشچنز, یار کوئی کہیں سے زیادہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو وہ ہمیشہ جو ہے نا اس کے اوپر بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اور یہ بہت بڑا, کیونکہ آج اگر آپ نے 9 to 5 کام کرنے پہ سائن کیا ہے تو یہ آپ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. کسی کا سیکرٹ سنا ہے, کسی سے بات کی ہے, یعنی محفل بھی, مجالس بھی امانت ہوتی ہے نا, حدیث میں آتا ہے, اگر کسی نے آپ سے بات کی ہے محفل میں اور آپ وہ بات آگے جا کے کہہ دیتے ہیں اپنی امانت میں خیانت کرتے ہیں. یعنی جب دو بندوں کی, اب دیکھیں نا یہ اتنی میرے خیال سے ایک پرابلمٹک ہے کہ ہم لوگ نا واقعی کسی کا راز جو ہے نا چھپا کے رکھ نہیں سکتے. کامن ہے ہمارے یہاں, کامن ہے یار. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ہاں بندہ کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ یار یہ نہ بتانا, وہ اگلے دن وہ جو بات جو ہے اور اگلے دن ایسے بتاتا ہے, کہتا ہے بس تجھے بتا رہا ہوں, آگے کسی کو نہ بتا, وہ بھی آگے بتاتا ہے, وہ بھی یہی کرتے ہیں, and the chain goes on. اور یہ تو وہ کیس ہے نا کہ جہاں پہ آپ کو کسی کی چیز کوئی جو ہے نا بتا رہا ہے, دوسرا ہم میں جو عادت ہے کسی کی ٹو میں لگنا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا, پوچھنا پچھانا, جاسوسی کرنا, یہ بھی بہت زیادہ کامن ہے کہ کسی کا کوئی ایپ پتہ چل جائے
اور وہ پھر آپ تشہیر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ہے یو نو اور یو میک ہمارے اٹ ساتھ جو وائرل. عہد ہے نا, عہد مینس کیا ہے, کوئی کمٹمنٹ کرنا, کمٹمنٹ کرنا. یعنی سبحان اللہ ہمارے پاکستان میں اور سب کانٹیننٹ میں کتنی مس کمٹمنٹ, وی اوور کمٹ اینڈ انڈر پروڈیوس. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے اور کہ سر جی یہ ہو جائے گا آپ کا کام, کہ آپ کے 3 مہینے میں جو ہے نا یہ کام آپ کے پاس ہوگا, لیکن 3 مہینے کیا 4 مہینے 5 مہینے. بھائی جان آپ نے کہا تھا مس کمٹمنٹ, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نا, انتہا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے کہ تم ایک بات کہتے ہو اور تم وہ نہیں کرتے ہو. اور مفسرون اس آیت کی تفسیر میں بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو ٹائم بھی دیا ہوا ہے نا کہ یار میں تم سے 5 بجے ملوں گا, 5 بجے, اور آپ لیٹ ہو گئے تو یہ اس کی اپنی خلاف ورزی بیسک چیز ہے. اللہ کہ آپ اس کو فون کر کے بتا دیں کہ یار یہ فلانی علت ہوگی میں نہیں آ سکتا تو میں لیٹ ہو جاؤں گا. تو یہ بیسکلی ہاں کمٹمنٹ کے اوپر مومن کمٹ کرتا ہے. سوچیں اگر سارے لوگ جو ہے نا امانت دار ہوتے تو یہ جو آج کل ویڈیوز لیک ہوتی ہیں یہ پھر نہ ہوتی. کسی شخص سے کوئی گناہ ہو گیا, وہ آپ تک پہنچا, آپ امانت دار نہیں ہیں, اب آپ نے پھیلا دیا انٹرنیٹ پوری دنیا, وائرل کر دیجیے. اگر آپ امانت دار ہوتے نا تو آپ یہ چیز نہ پھیلاتے. واللہ پاکستان میں پوری دنیا میں نا بہت شر ختم ہو جائے گا اگر ہم صرف اس پہ ہی اس آیت پہ عمل کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. لی اماناتہم وعہدہم, آج سے عہد کریں کہ یار جو بھی میرے اوپر, حتیٰ پتہ اس کے اندر نا شاید یہ کس کے لیے یہ بات ہو, اسکول کے اکیڈمی کے بچے بھی آتے ہیں برو. بالکل والدین نے ایک امانت ان پہ ڈالی ہے کہ وہ اتنی بھاری اپنے بچے آتے اپنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اولاد دیا ہے وہ وہ بھی اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. آپ ان کی کیسی تربیت کر کے کیسی جاتے تربیت کرتے ہیں, یار اور آگے ان کی اولاد کیا کرتی ہے جا کے. اور ایک پیرنٹ نے اپنے ہمارے شیخ ڈاکٹر فضل حافظ اللہ, اکثر ان سے کوئی بات ہے نا شیخ آپ نے وہاں آنا ہے, تو شیخ کا یہ پیٹ ورڈ ہے. اگر شیخ نے نہ آنا تو پھر تو کنفرم نہ کر دیتے ہیں, لیکن شیخ نے ارادہ رکھا ہو نا کہتے ہیں میں کوشش کروں گا لیکن بغیر وعدے کے. کیا پیٹ ورڈ کیا بات سینٹینس ہے کہ میں کوشش کروں گا لیکن بغیر وعدے کے, وعدہ نہیں کر رہا آپ سے. اور ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے. ہاں ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا, میں تو نہیں چاہ رہا, اللہ اگر چاہے گا تو مجھے خیر چل ہمارا جائے گا. سر آپ آئیں گے جی انشاءاللہ, کیا مطلب ہے جی انشاءاللہ کا مطلب نعوذ باللہ ہمارا نہ ہے, مطلب اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیوں. اچھا اس میں حالانکہ انشاءاللہ کا مطلب ہے بالکل آؤں گا میں, وہ اگر اللہ نے چاہا تو یعنی مومن جو ہم لوگوں نے انشاءاللہ کو نا وہ بنا لیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ایکسکیوز ہے. اسکیپ. اور یار میں آپ کو بتاؤں یہ بہت سیریس ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ مڈل ایسٹ. جتنے بھی نان مسلم ہیں, لیٹس سے انڈینز ہیں یا جو بھی, اگر کوئی مسلمان کہتے ہیں نا انشاءاللہ برادر آئی ول کم, وہ سمجھ لیتا بائی ڈیفالٹ کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ آئے گا ہی نہیں انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے یہ ایٹیٹیوڈ بن چکا ہے برو. ہم لوگ اس کو نا وی یوز اٹ ایز این ایکسکیوز. اچھا اس نے یہ کہہ دیا تو اٹ مینس وہ نہیں آئے گا. اچھا میں اس میں تھوڑا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن کون ہے جو اپنے عہد کی جو ہے نا راعون ہے, بڑا ایکسٹرا, دے گو این ایکسٹرا مائل اور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں اے بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا, وعدہ لیا تھا تم سے کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. آپ دیکھیں میں اپنے آپ سے پوچھوں, میں تو شیطان کی عبادت نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ہر وہ کام کر رہا ہوں جس سے شیطان خوش ہو رہا ہے. یعنی وہ عہد توڑ ہے, اس عہد کو ہم کس کو فکر ہے اس عہد کی. اور سب سے زیادہ میں بتاؤں باقی عہدوں کو آپ سائڈ پہ کر دیں, سب سے امپورٹنٹ عہد اور جو وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا ہے نا ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے. یا میں رمضان میں کیا کر رہا ہوں, اور ہم یعنی تراویوں میں میں کس جو ہے اس سے جا رہا ہوں, تو یہ تو سبحان اللہ. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. لوگ نا لبرلز ہم کہتے ہیں جی اصل چیز ہوتی ہے سچ بولنا, اصل چیز ہوتی ہے وعدہ خلافی نہ کرنا ہے. لوگوں سے تو سچ بولتے ہیں, وعدہ خلافی نہیں کرتے. جو اللہ کا عہد توڑے ہو تم, اللہ تعبدوا الشیطان, سب سے بڑا جو وعدہ ہے اس کا تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور میں حیران ہوں تم برو, اسلام کو نا اور دین کو ہم نے مطلب ہماری سوسائٹی نے برو ٹیبو بنا دیا. مطلب وی ڈونٹ فیل کانفیڈنٹ تو دور کی بات, وی ڈونٹ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اسلام. یار ہمیں مولوی کہہ دیں یار, we don't like to own Islam. Allahu Akbar. If you see this television industry, who would you see owning Islam, man? کوئی بھی نہیں. People are not likely to talk about it. ڈنکے کی چوٹ اللہ پہ کا نام ہی نہیں نظر آ رہا ہوگا. And if somebody does it, تو آپ اس کو کیسا سمجھتے ہو؟ اس کو سمجھتے ہو کہ یار یہ جو ہے نا مولوی ہے, اور لوگ کہتے ہیں میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی مولوی نہیں ہوں, لیکن میں اچھی ایک بات کر لوں. اگر کہہ دیتے یعنی سبحان اللہ, کیا یہ کام صرف مولوی کا تھا یا عالم کا تھا؟ اور ایک اور اہم بات پتہ کیا ہے, ہے, ایک اور اہم بات کہ کچھ لوگ جو اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں نا, ان کے اندر یہ جو
معرضون والی چیز ہے نا, میں بار بار اس پہ آتا ہوں, وہ نا بڑی بہت کم ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پہ آج ابھی رمضان کا چل رہا ہے تو بہت سارے لوگ آپ کو لگتا ہے الحمدللہ کہ جو بہت اچھا اور دینی بیہیو کرتے ہیں, پریکٹسنگ بیہیو کرتے ہیں, لیکن سم ہاؤ نا ان کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے نا اپنا یہ پرسیپشن کسی کو نہیں دینا کہ میں مولوی ہو گیا ہوں یا میں دینی ہو گیا ہوں, ہاں ورنہ نا میری لائف سے شغل چلا جائے گا. وہ لوگ مطلب کہیں گے اچھا کل کو میں کہیں پہ کسی ڈانس پارٹی پہ ہوں گا یا میں کل کو کوئی مووی دیکھ رہا ہوں گا یا سانگ سن رہا ہوں گا تو مجھے it's not a label that we want to wear, bro. تو مجھے تانا دو تو رمضان میں بڑا شریف تھا. تو لوگ نا بڑا دور دور رہتے ہیں, یار بس ٹھیک ہے میں ایکچولی وہ دونوں سائڈز رکھنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو, they don't want to let it go کہ یار یہ. حالانکہ اصل دونوں سائڈز رکھنا ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کی سبمیشن میں پورے کے پورے آ جائیں, یہی تو ہے دونوں سائڈز رکھنا. اب آپ دیکھیں نا, فار ایگزامپل میں نے بڑا فیل کیا برو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ جب دین پہ تھوڑا سا موقع ملا نا آنے کا, جو بھی کوئی ایسے دوست ہیں نا کہ جو آپ کو تھوڑا گناہ کی طرف لے کے جاتے تھے, وہ آٹومیٹکلی پیچھے ہٹتے رہے. اللہ تعالیٰ نے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, اللہ تعالیٰ نے آسانی کرتے گئے. اینڈ سبحان اللہ, what an alternate Allah سبحانہ و تعالیٰ has provided کہ یار اچھے دوست مل گئے ہیں. It's not possible for you to practice ایمانت اور عہد if you don't have friends who don't practice it. یعنی اگر آپ کے دوست اس پہ عمل نہیں کرے نا تو آپ بھی پھر کبھی بھی نہیں, اٹس نیئرلی امپاسبل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ 3 دن تک آپ ایک جگہ پہ یعنی روزانہ آتے رہے ایک عہد کی وجہ سے. یعنی سبحان اللہ, ایک بندے نے کہا تھا کہ ہم یہاں ملاقات کریں گے, آپ صبح آئے, شام تک انتظار کیا, پھر چلے گئے, پھر اگلے دن بھی آئے کہ کہیں میرا عہد نہ ٹوٹ جائے. تو راؤن جو ہے نا, یہ راؤن ہے, گوئنگ ایکسٹرا مائل. حالانکہ وہ اگر گھنٹہ آتے اور انتظار کرتے کہ یار وہ بندہ نہیں آیا, یہ ایون نبوت سے پہلے کی بات ہے برو. ایک ورڈ میں جو ہے نا وہ میننگ ایڈ ہو رہا ہے, جیسے نبوت سے پہلے جب یہ کردار ہے کہ جب لوگوں کے پاس آپ وسلم آتے تھے نا, محفل بیٹھی گپ شپ لگی, آپ آتے تو کیا کہتے ہیں, جاء صادق الوعد وجاء الامین, وعدوں کا سچا آ گیا اور ایمانت دار آ گیا. یہ تو ہے عہد اور اس بات میں بہت بڑے ٹائٹلز تھے, بہت بڑے. یہ چیز آج ہے نا, ہمارے جولی بھائی کہہ رہے تھے نا کہ دین میں ادخلوا فی السلم کافہ, ادھر سرپرائزنگ از دس. سبحان اللہ, کوئی بندہ اپنا ریزیومے دیتا ہے نا کہ یار میں نے یہ اچیومنٹس کی ہیں, اور جتنی اچھی اس کی اچیومنٹس ہونا, جو امپلائر ہوتے ہیں نا بولتے ہیں یار یہ کمال کا بندہ, یہ تو کمپنی کو اٹھا کے رکھ دے گا. سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی لاسٹ بک میں جو پوری ہیومینٹی کے لیے ہدایت ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹریبیوٹس لکھ دیے ہیں کہ تمہارے نبی ایسے تھے, ایسے تھے, ایسے تھے. اف اسٹل یو ڈو ناٹ فالو ہیم, پھر مجھے نہیں پتا یعنی تمہارے لیے ہدایت کہاں سے آئے گی. یار اللہ اکبر, اللہ اور اینڈ کیا سبحان اللہ کس آیت سے, اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. سبحان اللہ, شروع بھی نماز سے اور سینڈوچ بیچ میں 3-4 چیزیں, اور پھر نماز میں, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یحافظون. یحفظون نہیں کہہ رہے, یحفظون ہوتا ہے حفاظت کرنے والا, یحافظون ہوتا ہے خوب حفاظت کرنے والا. لک ایٹ دا چوائس آف ورڈز بھائی, یہاں پہ اللہ نے محافظ نہیں کہا, محافظون بھی نہیں کہا. ویسے برو یہ جو یہ صلوات ہے نا, مفسرون کی اس میں یہ بھی رائے ہے کہ یہ ایک تو صلات ہے نا, صلات اس میں جنس کے طور پہ آیا, آپ کی 5 ڈیلی جو پریئرز ہیں, فرائض ہیں. صلوات کیا ہوتی ہیں کہ جو آپ نفل ایڈ کرتے ہیں, سنتیں ایڈ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ہماری نا نمازیں ایسے پوری ہو جائیں گی, ایسے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایک جو بڑا سبحان اللہ یہ جو حافظون ہے نا, وہ اس وجہ سے کیونکہ جو نوافل ہے نا یہ کبھی کبھی رہ جاتی ہے. آپ کبھی تو بہت اس میں ہوتے ہو کہ یار میں ظہر کی بھی پڑھوں گا, عصر کی بھی, مغرب کی, عشاء کی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو نفل نمازیں ہیں نا, یعنی وی ہیو ٹو بی اویئر کہ نماز جو ہے نا یہ بہت بڑا عمل ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ عن الصلاۃ, یعنی نماز کے بارے میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے سوال ہوگا قیامت کے دن. صالحت یعنی فقد افلح وانجا, فقد افلح وانجا, وہی کہ اگر جو ہے اگر اس میں وہ پاس ہو گیا نا تو سمجھو وہ پاس ہو گیا. یعنی اس میں اگر نماز کے سبجیکٹ میں اگر وہ کہتے ہیں نا ان فسدت تو نہیں تھا, کیا اس کا ہوگا, ان فسدت, یعنی اگر وہ اس میں رہ گیا نا تو کہ فقط خواب و خسر, تو سمجھو پھر جو ہے خسارہ پانا. 5 وقت ہم نے دن میں پڑھنی ہوتی ہے نا, تو ہم کبھی کبھی نا اس کو تھوڑا سا وہ ہمارے ذہن میں اس کی ویلیو نا کم ہو جاتی ہے. حالانکہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا کہا
کہ نماز اس کے وقت پہ ادا کرنا سب سے افضل اور عمل اس میں بھی نا آپ کی چیزیں نا ایڈ اپ ہو جاتی ہیں. آپ کی 5 نمازوں میں اگر کوئی خامی رہ گئی اسی حدیث کے تو اس کے نوافل کو لایا جاتا ہے, اشراق, یہ ساری چیزیں, اور پھر ان سے پورا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ, تو یہ کتنا ضروری ہے کہ ایون اللہ تعالیٰ نے جو یہ بریکٹ کیا ہے نا, جی, یعنی میرے بندو نماز تو شروع کرو, اگر تم سے کبھی کبھی لو حرکتیں ہو جائیں یا تم فحاشی میں پڑ جاؤ یا تم کوئی کام کر لو, تم سے یہ اگر کمی ہو جائے پھر نماز پڑھ لو, ریٹرن بیک ٹو نماز. اور نماز پڑھو گے تو کیا ہوگا, حدیث میں آتا ہے تحترکون فاذا صلیتم الفجر غسلتها, یو سن, اینڈ دوبارہ فرمایا یو سن, اور جب تم فجر پڑھتے ہو تو فجر نمازوں کو دھو دیتی ہے. ثم تحترکون فاذا صلیتم الظہر غسلتها, پھر تم گناہ کرتے ہو اور فجر سے لے کے ظہر تک گناہ کرتے ہو, پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو نا تو وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یعنی سبحان اللہ کی نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر کے باہر ایک ندی بہ رہی ہے اور جسے 5 دفعہ وہ غوطہ لگائے اور نہائے, کیا اس کے جسم پہ میل رہ جائے گی؟ آپ نے کہا, صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. انہوں نے کہا نمازوں کی مثال بھی یہی ہے کہ اگر تم سے لغو ہو گیا, تم سے فحاشی ہو گئی, تم سے کچھ ہو گیا, فوراً سے حدیث میں برو آتا ہے کہ ایک شخص نماز شروع کرتا ہے نا تو اسے گناہ پائل اپ ہوتے ہیں. وہ رکوع کرتا ہے, اس کے گناہ اس کے شولڈرز پہ آتے ہیں, اور جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کے گناہ گر جاتے ہیں. برو یہ نماز کی وجہ سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں. یعنی یہ جو ساری کوالٹیز بتائی نا اللہ تعالیٰ نے, اگر تم سے کمی کوتاہی ہو جائے نا تو تم نے شروع بھی نماز سے کرنا ہے, اینڈ بھی نماز. دیکھیے وہی خوبصورت بات ہے, پہلی ٹریٹ کیا ہے, الذین فی صلاتہم خاشعون فی صلاتہم, اور آخری بھی کیا ہے, اس کے بعد وہ ان کی انعام آ جاتا ہے. آخر میں بھی ہے کہ والذین هم علی صلواتہم. میرے خیال سے ٹائم ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس دی لاسٹ پارٹ, یہ بہت زبردست پارٹ ہے. اچھا ان کو ملے گا کیا اگر اتنا بندہ اگر ایفرٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اب اپنے عہدوں کا, امانت کا, نماز بھی پڑھ رہا ہے, ہی از ٹیکنگ کیئر آف ہز ٹنگ, ہی از پروٹیکٹنگ ہز پرائیویٹ پارٹس, واٹ از دی ریوارڈ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس ریسائٹ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ اکبر. وارث ہیں لوگ, وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں ابو صاحب؟ اللہ اکبر. وارث اگین یہ اسم الفاعل ہے کہ وہ ہمیشہ وارث رہیں گے. یہ وارث بھی فاعل کے وزن پہ آتا ہے. اور اب بتا ساتھ ہمیشہ وارث رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. خالدین تو ہے ہی ہے, آخر میں بھی ہے ہم فیہا خالدین, وارثون ہے, انہی کے لیے تو بنائی گئی. اور اب بتا وراثت کب ملتی ہے؟ یعنی ان کے لیے نہیں, انہی کے لیے جو ہم الوارثون کی جو ضمیر آ رہی ہے نا, اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں کہ ضمیر فصل. اولئک ہم الوارثون, اولئک الوارثون بھی ہو سکتا تھا. اب اولئک بھی آلریڈی ایک صیغہ ہے تعظیم کا. ایگزیکٹلی کہ وہ میں تو اس سے نکل ہی نہیں پا رہا ہوں. آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں فیصل بھائی کہ یار میں کہوں نا یار علی شام وہ بندہ ہے جو کہ یہ کا کام کرتا ہے. یعنی وہ جو ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ نہیں کہا کہ تل کا ذالک, یار اللہ تعالیٰ نے دو آیات میں کہا یار, اولئک هم الوارثون الذین یرثون. اللہ اکبر. یعنی جو شخص چاہتا ہے نا فردوس کا مالک بن جائے, وہ اپنے نا ڈیلی ٹو ڈوز میں نا چیک لسٹ سر, یہ وہ 7-8 چیزوں ہائیلی سکسیسفل ہیبٹس ہیں ان کو ہائیلی, ہاں, یہ جو وہ ہے نا 7 جنت کے جو 100 درجات ہیں, فردوس از دی ہائیسٹ لیول. کبھی کبھار میں لٹرلی میں سمجھتا ہوں کہ یار فردوس کہاں, صحیح بات ہے, تو کہاں, ٹھیک ہے, لیکن سبحان اللہ کوشش تو بندہ کرے یار, یہ کر کے اپنے آپ کو کم از کم. اللہ تعالیٰ نے فردوس جو ہے نا آپ کے میرے عمل سے دینی نہیں ہے, اللہ نے اپنی رحمت سے نہیں, اسی لیے امید ہے کہ دے دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن یہ جو اعمال ہے نا یہ ٹریگر کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو. بالکل. یہ جو ہم نے 6-7 یہاں پہ کوالٹیز لکھی ہیں نا, ان کو ذرا نا جو بندہ سن رہے ہیں نا, ہم بھی لکھ لیں, چیک لسٹ بنائیں, چیک لسٹ بنا لیں, میں کہاں پہ ہوں, چیک لسٹ فار گریٹنس, فار الفردوس. کیا بات. اچھا برو, اس کو میں تھوڑا سا نا مجھے بڑا مسپرائز کرتا ہے. کبھی کبھار ہم جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں, ٹھیک ہے, کوئی اسٹریم جا رہی ہے, بندہ وہاں پہ جو ہے ٹھیک ہے ہلکا پھلکا نہا بھی لیتا ہے. امیجن کریں 100 درجات ہیں جنت کے, اور جو بندہ لیٹ سے 100th میں 99th میں ہے, جو بھی ہے ان بٹوین آخری اس میں ہے, فردوس وہ جنت کا آپ کہہ لیں کہ فرسٹ درجہ ہے کہ یہاں سے ساری اسٹریمز نہریں نکل رہی ہوں گی. ہاؤ پیور وڈ دیٹ بی. ہم کیا کہتے ہیں پانی گندا ہو گیا, اچھا پتہ نہیں لوگوں نے استعمال کیا,
یعنی سبحان اللہ یار, اٹ گیوز یار یعنی الذین یرثون الفردوس, یار وہ کیا ایک فیلنگ ہوگی سبحان اللہ. اور فردوس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فردوس کو, ہی ہیز میڈ فردوس ود ہز اون ہینڈس, اللہ اکبر. ہی ہیز کسٹمائزڈ اٹ, ہی ہیز ڈیزائنڈ اٹ. سب کچھ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں نا یار گفٹ کو ریپ کر دو, اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا اس کو جنت کو. یار واٹ کیا نظارہ ہوگا جب اللہ کے نبی نے بھی کہا نا کہ اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس, اس جنت سے کا کم پہ سوال settle نہیں کرو نا ہونا تو پھر فردوس میں یار سوال کرو. سبحان اللہ. یعنی اگر جنت میں بھی نا, یعنی جنت از امیزنگ. انا عند ظن عبدی بی, اللہ تعالیٰ یعنی ذہن تو رکھو یا اللہ مجھے فردوس دے دے یار. جنت میں جا کے اگر حسرت ہوئی, اللہ نہ کرے کسی لوور لیول پہ, کیونکہ ایک لیول کے لوگ دوسرے لیول کو کیسے دیکھیں گے, جیسے ہم تارے دیکھتے ہیں, اور اگر وہاں پہ بھی حسرت ہوئی کہ ہم اوپر نہیں گئے, پھر کیا ہو گیا. اس لیے مومن نیور سیٹلز فار something less. مومن, you know, you have to pay the price for Jannah right now in this world. You have to pay the mahar of Hurul Ain right now in this world by staying away from zina and fornication and adultery and lagw چیزیں, اور نماز میں خشوع اختیار کر کے, یہ آپ کا آج مہر ہے اس کے لیے. اور مزے کی بات ہے کہ اللہ نے ابھی سے کہہ دیا کہ وارث ہے. وہ پتہ ہے وراثت جو ہے, کوئی فوت ہوتا ہے تو پھر اگلے کو منتقل کی جاتی ہے کہ یار اب آپ وارث ہو, لیکن مومنون کے لیے ہم الوارثون ابھی سے کہہ دیا کہ تمہاری ابھی سے ہی مل جائے گی, یہ ہمارا پلاٹ ڈیزروڈ ہے. اور پتہ ہے وہ حدیث بھی آتی ہے کہ جہنمیوں کو نا اللہ تعالیٰ نے جنت, وہ حدیث ہے کہ جنت خالی ہوگی اور جہنمیوں کو دکھائی جائے گی کہ یہ تمہارا مقام تھا کہ جس میں تمہیں پہنچنا تھا. تو ان کو وہ حسرت سبحان اللہ کیا ہوگی کہ یار کیا ہم نے مس کیا. ہر شخص کو ہر شخص کو قبر میں اس کا, اگر تو جنتی ہوگا اس کو جہنم میں ٹھکانہ دکھایا جائے گا. اگر تو یہ اعمال نہ کر کے آتا جو تو ہم مینشن کیے ہیں, تو یہاں جاتا لیزدادوا شکرا, تاکہ وہ شکر میں بڑھ جائے. اور ہر جہنمی کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. اگر تو یہ نہ کر کے آتا اور تو اچھے اعمال کر کے آتا تو جو ہے نا یہاں جاتا, یعنی کانسیکوینسز بتائے جائیں گے, ہاں, تاکہ وہ نا ستکون علیہ حسرہ, تاکہ وہ حسرت کے لیے باعث بن جائے اس کے لیے. So we should make this dua, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لها. یا اللہ میں تیسے سوال کرتا ہوں جو ہم نے علم سیکھا نا, اس کو نفع والا بنانا, لا ینفع علم نہ بنانا, اور ہمیں ایسا دل دے جو خشوع سے خالی نہ ہو, یعنی خشوع میں بھرا ہوا ہو, اور ایسی دعا کرنے کی ہمیں توفیق دے جو کہ ہمیشہ قبول ہو. So these are beautiful دعا, ہم انشاءاللہ دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ سے نا خشوع کی, ان چیزوں سے بچنے کی بہت ساری دعائیں ہیں. اللہم نسألک الخشوع فی الصلاۃ, نماز میں خشوع دے, ٹھیک ہے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا, یہ والی دعائیں. پھر ایک زنا وغیرہ سے بچنے کی دعا, اللہم انی اعوذ بک من سوء الاخلاق والاعمال والاہواء. یا اللہ میں آپ سے پناہ میں آتا ہوں آپ کے یعنی کہ برے خواہشات سے, نفس سے. تو یہ انشاءاللہ دس موٹیویشن از مور دین انف. اگر یہ فردوس مل رہی ہے نا, اور ہم فیہا خالدون, اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, تو واللہ more motivation. We are in some other world right now, man. We're not here, man. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, can we imagine having a podcast in Jannah? تسین ہو گیا. وہ براڈ کاسٹ کریں گے نیچے سارے سارے چینل. How about doing the same habit, یہ جو قرآن پہ کچھ پورشنز پہ جو بڑے فیمس Yeah, I think this was very healthy. اگلے پوڈ کاسٹ میں فوکس کرنا. یہ ہم آڈینس سے بھی پوچھیں کہ وہ اپنے کمنٹ میں بتائیں ہیں ہاں, کہ اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہے تو انشاءاللہ ڈو مینشن, تاکہ ہم آنے والے سیشنز میں سورۃ فرقان Bro, I think we have benefited a lot. In the month of Quran, we have discussed this portion. I think we have benefited a lot. I hope people benefit as well, inshallah. اور ہمارا آج سلیکٹ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ شہر رمضان شہر قرآن, قرآن کا مہینہ ہے. اگر ہم اس میں قرآن ذکر نہ کریں تو پھر فائدہ کیا. So one thing is people what they want, and second thing is what they need. So I think we need Quran right now. انشاءاللہ اس پہ باتیں کیا کریں گے. Inshallah. Assalamu alaikum.